تشبیہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ بھولے پن کی بات کر رہا ہوں. بہت بھولی ہے میری قوم. اللہ اکبر. اتنی بھولی کہ کسی کے شوبدے پر اللہ اکبر قربان ہو جا رہی ہے. اتنی بھولی کہ کسی کے خوف اور کسی کی دھمکی پر ڈھیر ہو جا رہی ہے. حالات یہ ہیں نہ ان کے پاس نہ کوئی علم کا منصوبہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی مستقبل کا منصوبہ ہے, نہ ان کے پاس اپنی بیٹیوں کو کی آبرو بچانے کا منصوبہ ہے, نہ ان کے پاس آنے والے دور کے اندر جو حالات پیش آئیں گے ان سے نمٹنے کا منصوبہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جب اس قوم کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ تباہ اور برباد ہوں گے تیسری عالمی جنگ میں, تو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا. لیکن میرے پاس ایک ایسا نسخہ موجود ہے, نسخہ کیمیا موجود ہے, ہمارے پاس ایک ایسی دولت موجود ہے, اگر آپ اس سے سرشار ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ قادری فقیر اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے آج میلاد کی اس محفل میں آپ کو ضمانت دیتا ہے کہ کسی کے سر رہے یا نہ رہے لیکن تمہارے سر سلامت رہیں گے. کسی کی آبرو رہے نہ رہے تمہاری آبرو سلامت رہے گی. کسی کے گھر سلامت رہے نہ رہے تمہارے گھر سلامت رہیں گے. کسی کے بچے سلامت رہے نہ رہے تمہارے بچے سلامت رہیں گے. یاد رکھنا, پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تم ایک طرف رہو, تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے گا. بس کام اتنا کرنا ہے, ایک کام کہ تم اللہ کے رسول کے قریب ان کے قدموں میں آ جاؤ, ان سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کر لو, اپنے باپ سے زیادہ ان کی محبت کو دل میں بسا لو, اپنی اولاد سے زیادہ ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو, اپنی اولاد سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, بچوں سے زیادہ, وطن سے زیادہ, حسن سے زیادہ, جمال سے زیادہ, کمال سے زیادہ, علم سے زیادہ, عبادت سے زیادہ, تقوی سے زیادہ, پرہیزگاری سے زیادہ, سب سے زیادہ ان کا عشق اپنے دلوں میں بسا لو. خدا کی عزت کی قسم, آندھیاں آئے گی اور گزر جائے گی لیکن تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گی. مارنے والے آئیں گے, ان کے ہتھیار مان پڑ جائیں گے لیکن فتح تمہاری ہوگی, کامیابی تمہاری ہوگی. واللہ عشق مصطفیٰ وہ ہتھیار ہے کہ اگر بلال جیسے نہتے کو مل جائے تو لوگ اس کے غلام بنتے نظر آتے ہیں اور بابا اس کے قدموں کے نیچے نظر آتا ہے. ایک ضرورت ہے, کوئی کہانی قصہ نہیں, کوئی آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں, ایک سچی دعوت ہے. آؤ ان کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں, آؤ ان سے عشق کریں. میں نے دو جملے کہے, علم سے زیادہ, تقوی سے زیادہ, عبادت سے زیادہ. کچھ لوگوں کے دل میں خیال گزرا کہ عبادت سے زیادہ ان سے پیار کیسے کریں. توجہ فرمائیں, کچھ لوگوں کے دل میں خیال گزرا عبادت سے زیادہ ان سے پیار کیسے کریں. میں نے کہا اگر کتابوں میں مقام صحابہ لکھا نہ ہوتا تو یہ جملہ کہنے کی جسارت نہ کرتا کہ عبادت سے زیادہ ان سے محبت کریں, کیونکہ صحابہ بتا رہا ہے کہ کوئی سو رہا ہے اور کسی کی اصل جا رہی ہے, لیکن اصل والے نے اپنی اصل کو اس سونے والے پہ قربان کر دیا. وہ قربان کرنے والا کوئی دیہات کا جاہل اور ان پڑھ نہیں تھا, وہ قربان کرنے والے کو باب مدینۃ العلم سید السادات علی مرتضیٰ کہتے ہیں, اور جس پہ قربان ہو رہی تھی اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. پھر اس سے بڑھ کر جو عظیم چیز ہے, عبادت سے بڑھ کر جان کی باری آتی ہے. اللہ اکبر, کوئی عبادت ان پہ قربان کرے, کوئی جان ان پہ قربان کرے. غار میں کوئی جان قربان اس طرح کر رہا ہے کہ سانپ ڈس رہا ہے, ڈس رہا ہے, ڈس رہا ہے, اور کوئی جان قربان کر رہا ہے. حالانکہ مسئلہ ہے کہ اگر عبادت اور جان دونوں
کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور جس نے قربان کی اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اہل سنت کا امام اس پورے قضیے کو، قصے کو، مقدمے کو اس طرح بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے، اللہ اکبر فرماتے ہیں، بلکہ اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ وراول والو، میں کوئی خطیب آدمی نہیں کہ آپ کو بار بار کہوں کہ بولو سبحان اللہ، نہیں، میلاد کی محفل آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آپ نبی کے نام پہ بولنا جانتے ہیں تو آپ کو بولنا پڑے گا، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے، جس کے ذکر پر اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے، اس پر میری سنی قوم جس کو میں تیسری عالمی جنگ میں بچانے کی بات کر رہا ہوں وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ میں بار بار نہیں کہوں گا کیونکہ میں خطیب آدمی نہیں، اتنی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ ہماری جماعت کے جو خطبہ ہیں وہ کہتے ہیں، ابھی علامہ سرفراز صاحب، علامہ حسن صاحب محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، مجھ پر گھڑو گھڑو پانی گر رہا تھا، یہ بزرگ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر اس لیے چپ بیٹھا تھا کہ اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دعا بن کر کے قبول ہوتی ہے۔ میں کچھ نہیں، میری اوقات کچھ نہیں، میرے بھائیوں میری حیثیت اتنی ہے، اگر یہ سر سے امامہ ہٹا کر اور بدن کا کرتا ہٹا کر اگر میں کسی چوراہے پر بیٹھ کے بھیک مانگوں تو میری صورت بھی ایسی نہیں کہ کوئی مجھے بھیک دے۔ اگر زمانہ عزت کر رہا ہے تو صرف نالین مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی باتیں سنا سنا کر، اس کے سوا اپنا کوئی تعارف نہیں ہے۔ اپنا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ منم سگے سگانے محمد الرسول اللہ، بس اس سے بڑھ کر اپنا کوئی تعارف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لیکن دعا کرتا ہوں اللہ ان کے جملوں کو میرے حق میں دعا بنا کے قبول کرے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ اکبر، امام اس کا بیان کرتے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اثر کیسے اعلیٰ خطر کی ہے؟ توجہ ہے آپ کی، اثر کیسے اعلیٰ خطر کی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو اثر چھوڑ دے اس کے اعمال سب برباد ہو جاتے ہیں، اتنی قیمتی ہے اثر۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں عصر کا وقت صوفیاء کے لیے شب قدر کا درجہ رکھتا ہے، جیسے لوگ شب قدر کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ وقت عصر کا صوفیاء کے نزدیک شب قدر کا درجہ رکھتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں ہمارے لیے عصر کا وقت عید سے کم نہیں ہوتا، عید سے کم نہیں ہوتا، وہ عصر ہے۔ ارے جب صوفیاء اتنی قدر کرتے ہیں تو سید الصوفیاء جس کے قدموں سے تصوف کی خیرات ملا کرتی ہے، اس علی کے نزدیک اثر کتنی اہمیتوں کی حامل ہوگی، لیکن قربان کر دیا۔ میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے۔ یہی امام احمد رضا کی ندرت ہے، وہ جو بات کرتے اس لہجے میں کرتے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اور مسلک اپنا یہ سامنے آتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل و نزول بندگی استاد ور کی ہے، اصل و نزول بندگی استاد ور کی ہے۔ اب بتاؤ مجھے، میں نے کہا تیسری عالمی جنگ، توجہ کرنا، کتنے بھی دشمن آ جائیں تم محفوظ رہو گے، شرط ہے کہ ان کے قدموں میں آ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری وہ کیسے؟ میں نے کہا اتنے بڑے دشمن نے 70 مرتبہ ڈنک مارا 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 مارا، ابو بکر بچے کیسے؟ کیونکہ نبی کے قدموں میں تھے، خدا نے زندگی عطا۔ جب
کیا بگاڑ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے ان کے قریب آنا ہوگا، ان سے جڑنا ہوگا، ان کے قریب آنا ہوگا، ان سے جڑنا ہوگا، ان کی نسبتوں سے اپنے آپ کو قریب کرنا ہوگا، ان میں فنا ہونا ہوگا، ان سے عشق کرنا ہوگا، ان سے محبت کرنا ہوگا، ان سے پیار۔ کتنا پیار، وہ خود کہتے ہیں کتنا پیار، لا یؤمنو احدکم حتی اکونا یقال انہو مجنون۔ توجہ ہے آپ کی مسلمانوں، فرماتے میرے آقا جب تک تیرے دل میں نبی رحمت کا عشق اتنا نہ ہو جائے کہ تجھے لوگ دیکھ کر جب تک دیوانہ نہ کہیں، ذرا بولے کیا کہیں، انہو مجنون، پاگل ہو گیا ہے، اس وقت تک تیرا ایمان کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ کب تک؟ جب تک دنیا تانا نہ دے۔ مطلب پاگل کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، چلے ہم ہی پاگل بنے۔ پاگل کسے کہتے ہیں؟ پاگل کے بارے میں لوگ الگ الگ ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں۔ آج کسی دیوانے سے پاگل کی تعریف سنو، لوگ کہتے ہیں جسے پتھر مارے وہ پاگل، جو گالیاں دے وہ پاگل، جو بڑبڑ کرے وہ پاگل۔ مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنے والا پاگل ہے۔ توجہ نہیں سمجھے یہ بات؟ پھر لوگ گجرات میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ بار بار دلی لکھنؤ کی بات کیوں کرتے ہیں، کہ اگر میں یہ بات دلی لکھنؤ میں کہتا تو لوگ چپ نہ رہتے، اس لیے کہ لوگ وہاں اردو اچھی سمجھتے ہیں۔ بہرحال اردو کوئی کہیں بھی اچھی سمجھے، مگر دل جہاں عشق والے ہوتے ہیں وہاں بھاری سب بات کامیاب ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے پاگل کا تعارف؟ پاگل، آپ کے یہاں گجراتی میں پاگل بولنے کے لیے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ آپ کے یہاں پاگل کے لیے الفاظ بڑے اچھے مجھے نظر نہیں آئے۔ ہاں میں وہ بول نہیں پاتا ہوں، ہاں میں اسٹیج پہ بولوں گا بھی نہیں، کیونکہ آپ لوگ پاگل کو عجیب الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ اس کو بھی لوگ دلی لکھنؤ میں سنے تو کہیں گے کہ اس کو بھی کیا ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ لیکن بہرحال گجرات والے پاگل کو کچھ عجیب بولتے ہیں، لیکن یہاں نہیں بولوں گا اس کو، بہرحال کیونکہ لوگ کہاں بیٹھ کے سنتے۔ توجہ کریں، پاگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی دھن میں رہتا ہے اور بات بھی ایک ہی کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ فرزانے ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کی بات کرتے ہیں، لیکن دیوانے کو دھن ایک بات ایک، دماغ ایک طرف لگا ہے، بات ایک کر رہا ہے، وہ ہے پاگل۔ مطلب کیا؟ اگر کسی کو لڑکی کی محبت میں پاگل کیا تو وہ اسی لڑکی کا ذکر کرے گا، جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ مجنون ہمیشہ لیلا 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 کرتا رہا۔ بلکہ ایک واقعہ کا تاریخ میں آیا ہے، کہاں تک درست ہے مجھے نہیں پتا، لیکن تاریخ میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا تھا، امام حسن گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے جنگل میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسن نے سوچا کہ ذرا میں اس بندے کی رائے لے لوں، کیونکہ دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے، ان کے ماننے والے کہتے خلیفہ انہوں نے بننا، ان کے ماننے والے کہتے خلیفہ انہوں نے بننا، خلیفہ بنے کون؟ امام حسن سرکار نے پوچھا، او بندے قیس ذرا یہ بتا کہ دو بزرگوں میں اختلاف چل رہا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ تو کس کو ووٹ دے گا کہ کون خلیفہ بننا چاہیے؟ جنگل میں بیٹھا ہوا قیس ہنس کے کہتا ہے حسن، اگر بات خلیفہ کی ہے تو خلیفہ تو میری لیلا کو بننا چاہیے نا، خلیفہ تو میری لیلا، آپ کہتے ہیں یہ بزرگ بنے کہ یہ بزرگ بنے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ خلیفہ میری لیلا ہونا چاہیے۔ امام حسن نے ہنس کے کہا تو مجنون ہے، مجنون، تجھے ایک بات کس وقت کچھ دوسرا سجائی نہیں دیتا، تو مجنون ہے، مجنون۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے بھائیو، اس کو لیلا کے سوا کسی کا نام ہی نہیں آتا، اس کو لیلا کے سوا کسی کی بات ہی نہیں آتی، وہ اتنے بڑے مقدمے میں بھی کہتا ہے کہ میری لیلا خلیفہ بنے۔ حالانکہ مورخین نے لکھا کوئی بات آپ سے مانے تو مانے نہیں تو ایک ذوق کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پاگل اس کو کہتے ہیں دھن ایک ہو، زبان بھی ایک ہو، یعنی کہ گلی بدلے بات بدلے یہ فرزانوں کا کام ہے، لیکن گلی کوئی بھی ہو، ذکر یار ہو، یہ دیوانے کا کام ہے، محفل کوئی بھی ہو، سوچ ذکر یار ہے، دیوانے کا کام ہے۔ تو آقا فرما رہے جب تک تیرا عشق تجھے اس منزل پہ نہ پہنچا دے، اس وقت تک تیرا کامل ایمان نہیں ہو سکتا کہ لوگ تجھے مجنون 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 پاگل پاگل کہہ کے پکارے۔ تو پاگل کا مطلب کیا؟ بال بڑے ہو جائیں، بال بکھر جائیں، گالیاں دیں، پتھر کھائیں، یہ پاگل نہیں۔ فکر ایک ہی ہو، خیال ایک ہی ہو، دھن ایک ہی ہو، اور ذکر بھی
ایک ہی کہو، اس کو کہتے پاگل۔ تو حضور فرما رہے جب تک تیرا عشق تجھے پاگل نہ کہلوائے تو کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا؟ او بندے سب کی فکر چھوڑ دے، ایک ہی فکر تیری ہو۔ کیا؟ آمنہ کا لال، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال۔ اور تو جہاں بیٹھے تیری زبان پر ہو آمنہ کا لال، آمنہ کا۔ لوگ کہ اس کو تو ان کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں، یہ پاگل ہو گئے۔ صدیق اکبر کے والد سے کسی نے پوچھا صدیق اکبر کے والد سے، او عثمان، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ او عثمان، تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ آج کل سنتے ہیں کہ تیری اور تیرے بیٹے میں جمتی نہیں ہے، ہو کیا گیا تیرے بیٹے کو؟ بڑا فرمانبردار تھا، آج کل تو اس سے ناراض رہتا ہے۔ تو سن کے انہوں نے کیا جواب دیا؟ او میرا بیٹا پاگل ہو گیا محمد کی محبت میں، میرا بیٹا پاگل ہو گیا، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، بس وہ گھر میں بھی آتا ہے تو اسی کا ذکر کرتا رہے، اسی کی بات کرتا رہتا ہے، اسی کی دھن میں رہتا ہے۔ تو پتا چلا عشق مصطفیٰ اس منزل پہ پہنچے کہ زبان ان کا ذکر کرے، خیال انہی کی طرف رہے۔ تو میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب یہ پوزیشن ہو جائے تو پھر انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں نے کہا صرف تمہارے لیے؟ تب لوگ کہیں گے کہ صحابہ کہاں گئے، اہل بیت کہاں گئے، غوث پاک کہاں گئے، غریب نواز کہاں گئے؟ میں نے کہا یہ سب لوگ حضور کے دامن میں سمٹے ہوئے ہیں، یہ غیر نہیں ہے، یہ غیر نہیں ہے، غیر کچھ اور ہے جس کی تشریح۔ لیکن ایک بات، ان سے جڑو، اپنے بچوں کے دلوں میں ان کا عشق پیدا کر۔ اب یہاں دوسری بات آتی ہے، یہ بات اینڈ میں مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں اگر ٹائم رہا تو۔ ان کا ذکر ہو احترام کے ساتھ، ان کی محفلیں ہوں، ان کے معجزات۔ آج کتنی افسوسناک بات ہے کہ مسلمانوں کو رسول اللہ کے ماں باپ کا نام بھی نہیں پتا، حضور کی ازواج کے نام بھی نہیں پتا، اور کہتے ہیں عاشق رسول ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ تم نے اوروں کے شجرے تو یاد کر رکھے ہیں کہ جس ہیرو نے فلم بنائی اس کا باپ کون، اس کا دادا کون، اس کا پردہ، ان کے شجرے یاد ہیں، لیکن تمہیں جس سے جان سے زیادہ محبت کرنے کا حکم ہے اس کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں۔ معلومات نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے کوئی بھونکنے لگتا ہے تو آپ اس سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے علم پہ بات کرے تو متاثر ہو جاتے ہو، ان کی حیات پہ بات کرے تو متاثر ہو جاتے ہو۔ میں نے کہا مسلمانوں کو اپنے نبی کے عشق میں اتنا دیوانہ ہونا چاہیے کہ بات کرنے والوں کو نہ دیکھو، دنیا سے یہ کہو کہ تو ان کے علم کی بات کرتا ہے، یہ چھوٹی بات کر رہا ہے، میرے نبی کی شان اس سے بڑھ کر کے ہے۔ تو نبی کی حیات کی بات کر رہا ہے، تو چھوٹی بات کر رہا ہے، میرے نبی کی شان اس سے بڑھ کر کے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، حضور کی عظمت یاد رکھنا، اللہ نے محبوب کا مرتبہ دنیا کے اندر واضح ہونے ہی نہیں دیا، اللہ نے پردے ڈالے ہیں۔ یہ جتنا سنتے ہو نا، جتنا مقام مرتبہ سنتے ہیں، یہ سب پردے میں ہے تو یہ حال ہے۔ اگر پردے اٹھ جائیں تو حالات کیا ہوں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کو ہم سب کچھ مان کر بھی عبدہو کہتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کی عبدہو کے اندر حدوں کا حال یہ ہے کہ اللہ نہ جبریل اس کی حقیقت سے واقف ہے، نہ صدیق اس کی حقیقت سے واقف ہے، سید الملائکہ بھی وہاں دنگ ہے اور سید الصحابہ بھی وہاں دنگ ہے۔ ہر علم والا خاموش ہے، چپ ہوتا ہے تو ہی صلاحیت پتہ چلتی ہے، وہاں کوئی کچھ بول نہیں سکتا، ورنہ ان کا مقام یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، ان کی بزرگی یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا چپ ہونے لگتا ہے، جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا
خاموش ہونے لگتا ہے، جو جتنا جانتا ہے وہ اتنی کم باتیں کرنے لگتا ہے۔ اپنے نبی کی شان کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں نبی کی شان بیان میں مبالغہ ہوتا ہے، نبی کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، آئیے ذرا دو چار باتیں اس پہ کر لیتے ہیں۔ دیکھو، جو حضرت عیسیٰ کی شان تھی زبان کے اعتبار سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو طاقت تھی، وہ طاقت اللہ نے میرے نبی کی انگلیوں میں اور ہاتھوں میں دیا تھا۔ زبان کی طاقت بڑی ہوتی، اتنا یاد رکھنا، زبان بڑا کام کرتی ہے۔ میری انگلیاں تقریر نہیں کر سکتی، زبان کر رہی ہے نا، صحیح ہے۔ دشمن کو دوست کون بناتا ہے؟ زبان۔ دوستوں کو دشمن کون بناتا ہے؟ زبان۔ ہاتھ پیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ذرا توجہ کرنا، جو ہاتھ عیسیٰ پیغمبر، جو حضرت عیسیٰ پیغمبر کی زبان میں طاقت تھی، توجہ کرنا اپنے نبی کی شان پتہ ہوگی تو عشق پیدا ہوگا، شان پتہ ہوگی تو ہی محبت پیدا ہوگی۔ شان ہی نہیں معلوم، اور آپ جو ہے الجھے ہوئے مقرروں کے چکر میں، وہ مقرر نے یہ علم پہ بحث کر دی، اس میں حیات پہ بحث کر دی۔ میں نے کہا چھوڑ، ہمیں تو حکم ہے، ہم تو ماننے اسی خطیب کو ہے جو ان کی بولی بولے، ان کے ہمیں خطیبوں سے کیا لینا۔ کرنٹ بھی کوئی بات نہیں، کرنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کرنٹ ہی آئے گا، کیا ہوگا۔ درود شریف پڑھیں۔ وہ اس لیے ہاتھ میں لے لیا کہ وہ قریب دور ہو رہا تھا، پھر آواز جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی ہے نا، تو پھر اس عشق کے ماحول میں پھر اعتراض بھی کرنا اچھا نہیں لگتا مائک پہ۔ میری عادت ہے شروع ہو تو شروع ہو، اب میں تو مائک والے بھیا پہ کبھی ناراض بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو بھی منع کرتا۔ مشین ہے، بگڑتی بنتی رہتی ہے، لیکن مشین کے بگڑنے سے کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا، آدمی نہیں بگڑنا چاہیے۔ اس کو کھولیں، اس کو کھول دیں، اس کو پورا کھولیں، پورا کھولیں، اور اس کو چھوڑ دیں ایک حالت پر۔ ہاں، ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اسٹینڈ لگوا دو، اس کو قریب کر دو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ایک لگا تو تھوڑا قریب کر دو اس کو۔ درود شریف پڑھنے سب لوگ مل کر درود شریف پڑھیں میرے بھائی۔ درود شریف پڑھیں نا، اتنا بڑا مجمع ہے، لاکھوں درود شریف ہو سکتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں سب مل کر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جو طاقت زبان عیسیٰ میں تھی وہ کے ہاتھ میں، بلکہ اس سے زیادہ طاقت۔ اب دیکھو اپنے نبی کی شان۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کن باذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ یہ طاقت ہے حضرت عیسیٰ کی زبان کی۔ میرے نبی زبان سے نہیں کہتے، کنکریوں کو صرف پکڑ لیتے ہیں تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں۔ عیسیٰ کا کن باذن اللہ جان پیدا کرتا ہے، اور ان کا صرف پکڑ لینا کنکریوں میں جان پیدا کرتا ہے۔ اور دونوں میں فرق دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا، روح تھی نکل گئی پھر لائی، یہ زبان عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ کنکریوں میں تو جان تھی ہی نہیں، صرف پکڑ لیا تو اس کو بولنے کا شعور عطا کر دیا۔
یہ اپنے نبی کی شان ہے. پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں کوئی نبی ان کے برابر نہ ہو سکا ہے نہ ہو سکے گا. کسی کا مقام نہ ان کے برابر ہے نہ ہو سکے گا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. سارے اولین اور آخرین کوئی ان کی طرح ہو نہیں سکتا. ذرا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں. ذرا توجہ کرنا. اب اپنے نبی کی میلاد پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. اللہ اللہ. حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. جب آتے ہیں تو ان کی ماں پر تہمت لگی ہوئی تھی. توجہ کریں. حضرت عیسیٰ دنیا میں آتے ہیں ان کی امی پر تہمت لگی تھی. تہمت کیا تھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی ماں پاک نہیں. گندے لوگوں نے ان پہ تہمت لگائی تھی. مگر عیسیٰ آتے ہیں. توجہ کرنا. عیسیٰ آتے ہیں تو آنے کے بعد ماں پہ لگی ہوئی تہمت کو ختم کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ میری ماں پاک ہے. لیکن جب میرے نبی آئے میرے آقا آئے میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت آئے جو لوگ توحید کے پرچارک ہیں ان سے کہتا ہوں کم از کم توحید کی لاج رکھ کے تو میلاد منا لو. اللہ اکبر. عیسیٰ آئے تو ماں پہ لگی ہوئی تہمت کو دور کیا. لیکن میرے نبی آئے تو پہلا کلمہ کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ پاک ہے. ماں پر سے تہمت عیسیٰ ہٹاتے ہیں اور خدا پر سے تہمت مصطفیٰ جان رحمت. کوئی یہ بھی تو دیکھے انہوں نے آ کے ماں کی پاکی بیان کی. میلاد عیسیٰ میں ماں کی پاکی بیان ہوتی ہے. میلاد مصطفیٰ میں خدا کی پاکی بیان ہو رہی ہے کہ جو شرک کی تہمت تم نے خدا کو لگا رکھی ہے کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں یہ بت اس کے مددگار ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ پاک ہے ان ساری تہمتوں سے. دیکھو آئے تو میلاد والے مصطفیٰ نے توحید پر لگی ہوئی تہمت کو ہٹایا تو پتا چلا نادان میلاد مصطفیٰ تو توحید کی حقیقت کے اعلان کا دن ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں دونوں کی میلادت کا فرق. دونوں کی میلاد کا فرق. توجہ کرنا. اللہ اکبر. عیسیٰ آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں انی عبداللہ انی عبداللہ انی عبداللہ. عیسیٰ آ کر کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ آگے کہتے ہیں انی رسول اللہ. توجہ تو کرے نا. توجہ تو کرے نا. لیکن سنیں عیسیٰ آئے انی عبداللہ کہا. ہمارے آقا انی رسول اللہ کہا. اس کے بعد عیسیٰ آ کر امی کی بات کر چکے. وہ بھی بڑا معجزہ تھا.